موضوع الدرس في إثبات الألوهية لله تعالى سبحانه ورد للمشركين، آخر سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأنه عبد من عبده مطيع، لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به. ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته. ولو فرض هذا لكان هذا، ولكن هذا ممتنع في حق حقه تعالى، والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا، كما قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ ان کان للرحمن ولد، اگر بفرض محال اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن وہ بیٹے سے بھی پاک ہے، وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے، وہ واحد و احد ہے. یعنی لو فرض هذا، اگر ایسا ہوتا لعبدته ذلك على ذلك، تو پھر میں عبادت کرتا. کیوں؟ لأنی عبد من عبیدہ، میں اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہوں. مطیع لجمیع ما یأمرنی بہ، اور میں اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والا ہوں. لیس عندی استکبار، میرے اندر کوئی بڑائی نہیں، کوئی انکار نہیں. اللہ تبارک و تعالی اگر ایسا ہوتا تو پھر میں بھی عبادت کرنے والا ہوتا. ولیکن ھذا ممتنع فی حقہ تبارک و تعالی، لیکن اللہ کے حق میں یہ چیز جو ہے بالکل ممتنع ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اولاد سے پاک ہے. اب یہاں شرط ہے نا، قل ان کان للرحمن ولد. اب مفسر فرماتا ہے کہ شرط جو ہے لازم نہیں ہوتا کہ وہ واقع بھی ہو جائیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اولاد چاہتے تو اپنی مخلوق میں سے چن لیتے، لیکن وہ ذات اولاد سے پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، هو اللہ وہ الہ ہے، الواحد القہار وہ اکیلا ہے، اور جس کا تمام عالم پہ سلطنت ہے، تمام عالم پہ جس کا حکم ہے۔ وقال بعض المفسرین فی قولہ تبارک و تعالی فانا اول العابدین العانفین منهم سفیان الثوری والبخاری حقاہ وقال قال اول العابدین الجاہدین من عبد یعبد۔ اور بعض مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عابدین کا معنی یہ ہے کہ عانفین انکار کرنے والا۔ سفیان ثوری اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی ترجمہ فرماتے ہیں کہ عابدین کا معنی جاہدین انکار کرنے والا۔ وذکر ابن جریر لہذا القول من الشواہد ما رواه عن یونس بن العلاء بن وهب حدثني ابن ابي ذئب ان النبي قصيد ان بعجة بن بدر الجهني ان امرأة منهم دخلت على زوجها وهو رجل منهم ايضا فولدت له في 6 اشهر فذكر ذلك زوجها عثمان رضي الله عنه وامر بها ان ترجم فدخل عليه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال ان الله تعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا وقال عز وجل فصاله في عامين قال والله ما عبد عثمان رضي الله عنه ان بعث اليه ترد قال عبد استنكفا وقال الشاعر متى ما يشاء ذو الود يصرم خليله فيعبد عليه لا محارب ظالما وهذا القول فيه نذر انه كيف يلتمم الشرط يكونه تقدير ان كان هذا فانا ممتنع من وهذا فيه نذر فليتامل۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ وہ کہتے عابدین کا معنی جاہدین انکار کرنے والا، تو میں سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں ہوتا۔ اور اس کے اوپر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے یہ قصہ بھی بطور شواہد کے بیان کیا ہے کہ ان امرأة منہم دخلت علی زوجہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ باجت ابن بدر الجہنی کہتی ہیں کہ ان کے قبیلے کی ایک عورت کی شادی ہوئی اور وہ اپنے خامند کے پاس گئی، وہ خامند بھی اسی قبیلے میں سے تھا۔ فولدت له فی 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ فذکر ذلک زوجها عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے خامد نے حضرت عثمان کو آ کے شکایت کی کہ میری بیوی کے ہاں 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ مجھ سے پہلے کسی اور آدمی کے ساتھ تعلق ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ، حضرت عثمان نے حکم دے دیا کہ رجم کر دیا جائے کہ جب ثابت ہو گیا کہ وہ حاملہ ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان نے فرمایا کہ عثمان آپ نے یہ کیا کر دیا ہے کہ حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس نے کہا علی دیکھو 6 مہینے میں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یعنی فصالو فی یمین، اب 2 سال اگر مدت رضاعت ہے تو 30 مہینے میں باقی 6 مہینے بچتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، 6 مہینے کا حمل بھی رہ سکتا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو رجم کر دی جائے۔ فواللہ ما عبد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما عبدا، یہاں آیا ما عبدا یعنی ما استنکفا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قسم کا انکار نہ کیا، فوراً آپ نے بندہ بھیجا کہ اس کو واپس بلاؤ، اس کو رجم نہ کیا جائے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے قال وابن ابدا استنکفا متى ما یشاء ذو الود یصرم خلیلہ ویعبد علیہ لا محالۃ ظالما۔ لیکن مفسر فرماتا ہے کہ اس قول کے اندر مجھے اعتراض ہے، چونکہ وہاں شرط ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول
العابدین. تو پھر شرط کا معنی کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ کیا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر ایسا ہے تو میں اس سے عبادت نہیں کروں گا، تو پھر کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ هذا فيه نظر فليتأمل الله من لا يقال ان ليست شرطا وانما هي نافية. مفسر فرماتے ہیں کہ اس قول پہ اگر ہم ان کو شرطیہ مانیں تو پھر یہ بات نہیں بنتی ہے. ہاں البتہ اگر یہ تعویل کریں کہ ان ماں کے معنی میں ہے یعنی اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اصل ترجمہ جو ہے نا وہ یاد رکھو وہی ہے کہ یہ ہوتا ہے علی سبیل الفرض والمثال. یعنی آدمی کہتا ہے بھی اگر تمہارا دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا نا میں مان لوں گا. مانا ہوتا ہے کہ دعویٰ تو تمہارا غلط ہے اور صحیح ثابت ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مثال بطور شرط ہوتی ہے کہ بھئی اگر تمہارا دعویٰ تم نے اپنا مسلک اپنا عقیدہ دعویٰ قرآن حدیث سے ثابت کر دیا نا میں مان لوں گا، چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ثابت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ میں چونکہ اولاد سے پاک ہوں اس لیے آپ ان سے کہیں کہ اگر بفرض محال اولاد ہوتی تو میں تو سب سے بڑا فرما بردار اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے میں عبادت کرتا. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی قل ان کان للرحمن ولد یقول لم یکن للرحمن ولد فانا اول الشاہدین. وقال قتادہ یہ کلمۃ من کلام العرب. حضرت ابن عباس اس کا ترجمہ یہ فرماتی تھی ان کان للرحمن ولد نفی یعنی لم یکن للرحمن ولد، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں. فانا اول العابدین کا معنی فانا اول الشاہدین، سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ عرب کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ان ذلک منکم فلا ينبغي، یعنی یہ نہیں ہے اور نہ لائق ہے. وقال ابو سخن قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فانا اول من عبده وانا اول من لا ولد له واول من وحده. حضرت ابو صخر فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے فانا اول من عبده، سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ لا ولد له، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹے سے پاک ہے. وَأَوَّلُ مَنْ وَحَّدَهُ، سب سے پہلے میں اس کی توحید کا اقرار کرنے والا. وَقَدْ قَالَ عبد الرحمن زید وقال مجاہد اول العابدین اول من عبده ووحده وكذبكم. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا فَأَنَا أَوَّلُ العابدین، یعنی میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی الوہیت و وحدانیت کا انکار کرنے والا اور تمہارے جھوٹے عقیدوں کی تکذیب کرنے والا. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی فانا اول العابدین الآنفین وہما لغت رجل عابد وعبد والاقرب بل ابو الاکرم شرط جذالک لیکن هو ممتنع. اب مفسر فرماتا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں عابدین کا معنی عانفین، وہ کہتے ہیں یہ دو لغتیں ہیں رجل عابد رجل عبد. وہ کہتے ہیں عابد بھی ہے عبد کے معنی میں بھی ہے، لیکن مفسر فرماتا ہے وہی پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے کیونکہ یہاں شرط و جزا ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول عابدین، لیکن هو ممتنع، یہ ممتنع ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وقال صدیق ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین یقول لو کان له ولد كنت اول من عبده بان له ولد ولكن لا ولد له. حضرت صدیق فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے بندے اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ماننے والا ہوتا، میں عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اللہ اولاد سے پاک ہے. وہ اختیار میں جری قول منصبن نافیہ ولہذا قال سبحان رب السماوات والارض سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. اے تعالی وتقدس وتنزہ
خالق الاشیاء ان یکون له ولد فانه فرد احد صمد لا نظیر له ولا کفء له فلا ولد له. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کہتے سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات جو رب آسمانوں اور زمینوں کا، جو رب عرش کا، وہ پاک ہے ان باتوں سے جو تم بناتے ہو، جو تم گھڑتے ہو. تعالی و تقدس، بلند ہے اس کی ذات، پاک ہے اس کی ذات. خالق الاشیاء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. من ان یکون له ولد، جب وہ سب کا خالق ہے، تمام دنیا مخلوق ہے، تمام دنیا مملوک ہے، سب اس کے عبد ہیں. وَإِنَّهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ صَمَدٌ، وہ اکیلا ہے. صمد، وہ ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے. کل یحتاج الیہ وہو لا یحتاج الی احد، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لا نظیر لہ، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں. فلا ولد لہ، اس کی کوئی اولاد نہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر اتنے دلائل کے بعد، اتنی آیات بینات کے بعد بھی کافر نہیں مانتے، آپ دفع کرو، چھوڑو ان کو. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، یخوضوا فی جہلہم وضلالہم وَيَلْعَبُوا فِي دُنْيَاهُمْ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنی جہالت میں ڈوبتے رہیں، غوطے کھاتے رہیں. وَيَلْعَبُوا، اور دنیا کی لذتوں میں وہ کھیلتے رہیں. آپ بالکل ان کو چھوڑ دیں، جب وقت آئے گا تو پھر ہم ان کو خود بدلہ دیں گے، سزا دیں گے. اس لیے فرمایا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تاکہ یہ اس دن جس دن کا ان کو ڈرایا گیا قیامت کا، اس وقت آ جائے گا تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے. وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سَوْفَ يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ نَصِيرُهُمْ وَمَا لَهُمْ حَالٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جان لیں گے، دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا انجام ہے، ان کا کیا ٹھکانہ ہے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أحدهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه. اس کا معنی یہ ہے هو إله من في السماء، جو آسمانوں میں ان کا معبود بھی اللہ ہے، اور جو زمینوں میں ہیں ان کا معبود بھی اللہ ہے. اور تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس کے آگے عاجزی کرنے والی ہے، جھکنے والی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمت والا، وہ علم والا ہے. وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ معبود ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپا کے کرتے ہو وہ جانتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ جانتا ہے. اے هو المدعو اللہ فی السماوات والارض، اس میں ذات ہے اللہ، یعنی اس نام کی ذات جو ہے آسمانوں میں بھی اللہ پکارا جاتا ہے اور زمینوں میں بھی اس کو اسی عظمت و نام سے پکارا جاتا ہے. اب فرماتے ہیں جیسے فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، ای هو خالقہما ومالکہما، آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے والا وہی ہے اور ان کا مالک وہی ہے. والمتصرف فیہما بلا مدافعۃ ولا ممانعۃ، اور آسمانوں اور زمینوں میں تصرف کرنے والی بھی اسی کی ذات ہے، جس کے تصرف کو کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا ہے. فسبحانہ وتعالی عن الولد وتبارک، اللہ کی ذات پاک ہے اولاد سے. ای استقر له السلامۃ من العیوب والنقائص لأنه الرب العلی العظیم المالک للاشیاء الذی بیدہ عظمۃ الامور نقضا و ابراما
تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسی کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام امور کی چابی ہے، چاہے کھولے چاہے بند کریں اسی کے ہاتھ میں۔ اور یہ بھی اس کی شان ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کی تعیین کہ کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ کو ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا مانا؟ فَيُجَازِي كُلًّا بِعَمَلِهِ خَيْرًا وَخَيْرًا شَرًّا بِشَرٍّ، پھر ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، عمل بہتر تو بدلہ بھی بہتر ملے گا، اگر اعمال بھیڑے تو بدلہ بھی سزا ملے گی۔ ثم قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، یعنی یہ بت جو ہیں، اوثان جو ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ تمہاری سفارش کر سکیں۔ لا يقدرون على الشفاعة لهم الا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا استثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له۔ ہاں، جس آدمی نے اللہ کی وحدانیت کی حکم گواہی دی اور بصیرت کے ساتھ اور علم کے ساتھ اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، اس کو شفاعت نفع دے گی، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے اذن کے بغیر؟ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اے وَلَئِنْ سَأَلْتَ هَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ الْعَابِدِينَ مَعَهُ غَيْرُهُ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں، ان مشرکین سے پوچھیں جو اللہ کے سوا غیروں کی مدد کرتے ہیں، ان سے پوچھو من خلقهم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو لازم کہیں گے اللہ نے، جب اللہ نے پیدا کیا تو عبادت غیروں کی کرتے ہو؟ من خلقهم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے ہم یعترفون انہ والخالق للاشیاء، ہمیں وہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وما هذا عبد وهو غير من لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء وهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل، یہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ جہالت کی انتہا ہے کہ بندہ جانتا بھی ہو کہ یہ محتاج ہے پھر بھی اس کی عبادت کرتا ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اتنے دلائل کے بعد، اعتراف کے بعد اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، أي وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیلہ ای شکا الی ربہ شکواہ من قوم الذین کذبوہ فقال یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی میرے پاک مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے آگے شکایت کی کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں جو تجھ پر بھی ایمان نہیں لے آتے، تیرے پیغمبر پر بھی ایمان نہیں لے آتے، کما ذکر فی الآیت الاخری، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں بھی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جیسے دوسری آیت میں ہے کہ پیغمبر کہیں گے کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا، نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں نہ انبیاء کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ وهذا الذي قلناه قول مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جاہد و قتادہ وعلیہ فسر ابن جریر
قال البخاری وقال عبداللہ یا نبی صلی اللہ وقال الرسول یا رب قال مجاہد فی قول وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ہے وقال یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی دو قراتیں ہیں، قال وقیلہ یا ربی، تو یہ دونوں قراتیں ہیں. اس طرح بھی حضرت عبداللہ مسعود نے پڑھا ہے قال یوسف اللہ جل قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال قتادہ وقول نبیکم یشکو قوم الی ربہ عز وجل. حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ آپ کے انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا قول ہے، وہ شکایت کریں گے کہ مولا یہ تیرے بندے تیرے مخلوق ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے آتے ہیں. ثم قابلی کو توقید ہی یا رب قراتان احدما بالنسبات وجیہان احدما انما تو فلا قول تبارک و تعالی قیلہ یا رب، یعنی نصب کے ساتھ سمع سرهم ونجواهم والثانی ان يقدر فعل وقال قیلہ والثانی تذکیری اطفن علی قول بنت الوسا. بعض نے پڑھا ہے کہ نصب تو ہے لیکن یہاں فعل مقدر ہے، اور بعض کہتی ہیں کہ یہاں حرف جر پر اس کا عطف ہے وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَقِيلِهِ يَا رَبِّي وَتَقْدِيرُهُ وَعَلِمَ قِيلَهُ، یعنی اللہ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا کہا. اب اللہ پاک فرمائیں گے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ الْمُشْرِكِينَ وَقُلْ سَلَامٌ أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا فسوف يعلمون. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ مشرکین سے اعراض کریں اور کہیں سلام. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کافروں پہ سلام کرنا جائز ہے، جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کل سلام کا معنی ہے کافروں کو بھی سلام کہہ سکتے ہیں. غلط بات، کافروں پہ سلام بالکل ناجائز. بلکہ ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بی بی عائشہ بھی تھیں، ایک یہودی گزرا تو اس نے جلدی جلدی سے کہا السلام علیکم. تو بی بی عائشہ غصے میں وعلیک لعنت اللہ وغضب اللہ علیک. حضرت نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے السلام علیک نہیں کہا، انہوں نے کہا السلام علیک. السلام کا معنی موت. اس نے کہا یعنی اللہ آپ کو موت دے. تو سلام سلامتی سے ہے اور سام جو ہے معنی موت ہے. حضور نے فرمایا بی بی غصے میں آنے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا تھا نا السلام علیکہ، میں نے بھی سمجھ لیا، تم نے سمجھ لیا تو میں نے نہیں سمجھا. میں نے کہہ دیا تھا وہ علیکہ تجھ پہ ہو تو اللہ میری دعا سنے گا یا یہودی کی دعا میرے حق میں سنے گا؟ اس نے کہا آپ پہ موت ہونے گا، تم پہ ہو. بات ختم ہو گئی، جواب دے دیا. تو اب پھر آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ لعنت اللہ وغضب اللہ علیکہ. تو بی بی عائشہ نے کہا حضور میں تو نہیں برداشت کر سکتی کہ آپ کے شان میں کوئی ایسا کلمہ کہے. میں نے جواب دے دیا وہ علیہ. تو اس لیے یاد رکھیں کہ کافروں کو السلام علیکم کہنا منع. میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے جب بادشاہوں کو خط لکھے تھے تو یہ لکھا تھا والسلام علی من اتبع الہدی. سلام اس پہ ہو جو اللہ کی ہدایت کا پیروکار. آپ نے یہ نہیں لکھا کہ السلام علیکہ، السلام علی من اتبع الہدی. اسی طرح اگر کوئی یہودی، نصرانی، کوئی ہندو، کوئی سکھ آپ کو کہیں تو آپ کہیں وعلیک، بس تم پہ ہو. تو اس لیے بہرحال یہ جو لفظ ہے نا کہ میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں سلام، اس کا معنی یہ ہے کہ بھی آج کے بعد آپ کی ہماری بات ختم. یہ سلام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سلام المتارکہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلام المتارکہ. کہ بندہ کہتا ہے یار بس حد ہو گئی، بس بس بھائی میرا سلام. یہ سلام نہیں ہے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
جب اپنے والد کو توحید کا درس دیا، یا ابت لم تعبد، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ان بے جان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، کوئی ڈھیلے کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ ان کو دھوپ میں رکھ دو، بیچارے خود سائے میں نہیں آ سکتے، ان کو کسی سائے میں رکھ دو، سردی زور کی آ جائے، بیچارے دھوپ کے لیے نہیں نکل سکتے، نہ ہلنے کے ہیں نہ جلنے کے ہیں۔ وہ پرانے دور میں مشہور ہے، ایک بستی میں شیعہ جو تعزیہ نکالتے ہیں نا، تو انہوں نے چند غریب سنی جو تھے ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیا کہ بھائی ہم آپ کو، اس زمانے میں 2 روپے بڑے ہوتے تھے، ہم آپ کو 2 روپے دیں گے اور آپ نے جو ہے نا 10 گھنٹے ہمارے ساتھ ڈپٹی کرنی ہے اور تعزیہ اٹھانا ہے۔ مزدور ہیں، انہوں نے کہا یار کوئی اینٹیں بھی تو اٹھانی ہے نا، تو یہ بھی اٹھا لیں گے اور کیا فرق پڑ جائے گا۔ بہرحال انہوں نے وہ اٹھا کے چل پڑے۔ اب ان کا جلوس ہے وہ لمبا ہوتا گیا۔ جب 10 گھنٹے پورے ہوئے تو انہوں نے تعزیہ وہاں گلی کے نکڑ پہ رکھا اور السلام علیکم کر کے ادھر جا کھڑے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا خدا کے بندے ابھی تو وقت آیا اس کو کربلا پہنچانے، اس نے کہا جی آپ اٹھائیں پہنچائیں، ہمارے تو 10 گھنٹے پورے ہو گئے، پہنچے نہ پہنچے جائیں، آپ جانے وہ جائیں، ہمارے 10 گھنٹے پورے ہو گئے تو آپ کا تعزیہ خود کربلا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا بے وقوف ہے، یہ کیسے جائے گا، یہ تو ہم نے بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا فائدہ ہے ایسی بلا کے اٹھانے کا، جو اٹھانے کا بھی عذاب، خود بناؤ خود اٹھاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم نے انتہا کر دی نا جی، تو والد جو تھے آدر غصے میں آ گئے، کہنے لگے بات سنو ابراہیم، بس کرو اپنی تقریر، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں پتھر ماروں گا، میں تمہیں سزا دوں گا، تم مجھے آگے ایسی باتوں میں ڈانٹتے ہو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین آ گیا کہ ابا بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا سلام علیہ، انہوں نے کہا اچھا جناب ہم بھی جا رہے ہیں۔ بس مانا یہ نہیں تھا کہ آپ نے سلام بھیجا، آپ نے کہا کہ بس پھر آپ کی اور میری بھی آج کے بعد تعلق ختم، سأستغفر لک ربی، ہاں میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مانگتے رہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرا ابا گمراہ ہے، میرا مولا مہربانی کر اس کو ہدایت دے۔ اب جب آزر کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تو اللہ نے جبریل بھیجا کہ ابراہیم بس اب دعا نہ مانگنا باپ کے لیے، جب تک وہ زندہ تھا دعا مانگنے کی اجازت تھی، اس لیے اجازت دی کہ اللہ قادر ہے ہدایت دے دے مسلمان ہو جائے۔ لیکن جب وہ کفر پہ مر گیا ہے تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اب اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ما کان استغفار ابراہیم قرآن میں آتا ہے لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک وقت تک، فلما تبین، جب بات پکی ہو گئی، انہ عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن کافر ہو کے مر گیا، تبرأ من ابراہیم، بری ہو۔ تو یاد رکھیں یہ سلام محبت کا سلام نہیں، یہ سلام متارکت ہے کہ بندہ ایک بھائی آج کے بعد ختم بس، اس لیے کہا قل سلام، آپ رخ پھیر لیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو جہالت کے سمندر میں غوطے کھانے دیں، ان کو دنیا کی لذت میں کھیلنے دیں۔ وقت آنے والا ہے قیامت کا جب ہم ان سے ایک ایک بات کا حساب لیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاصفح عنہم وقل سلام اَیْ لَا تُجَاوِبْهُمْ بِمِثْلِ مَا يُخَاطَبُونَكَ، اور میرا مدنی آپ کی شان بڑی بلند ہے، یہ جاہل جیسے آپ سے بات کرتے ہیں آپ وہ بات نہ کریں، آپ کی شان نرالی ہے، آپ اپنے احترام سے اور آپ اپنے شان سے، وقار سے، محبت سے، یعنی ان کو چھوڑنا بھی ہے تو احترام سے چھوڑ کے چلے جائیں۔
وسوف يعلمون هذا تهديد من اللہ تعالی لهم. اللہ نے فرمایا یہ جان لیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پھر ان کو ہم کیا سزا دیتے ہیں. ولہذا احل بهم باسه الذي لا يرد على دينه وكلمته. اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوا اور اللہ نے اپنے مدنی پاک کے دین کو اونچا کر دیا. وشرع بعد ذلك الجہاد والجلاد حتى دخل الناس في دین اللہ افواجا. اس کے بعد اللہ نے اسلام میں جہاد کی بھی اجازت دے دی اور پھر جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہونے لگیں. وانتشر الاسلام فی المشارق والمغارب. اور اسلام مشارق و مغارب کے اندر پھیل گیا. واللہ اعلم. آخر تفسیر سورۃ الزخرف ویلیہا سورۃ الدخان. الحمدللہ جس نے ہمیں یہ سورت مبارک کی تلاوت نصیب کی ہے. دعا کریں اللہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا منظور و مقبول فرمائے اور اگلی سورتوں کو اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن أتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله لنا شاهدا ولا تجعله علينا شاهدا. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنانا، ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنانا. کہتے جی کہ امام مسجد جو ہے بھائی اس میں کوئی شک ہے کہ حضور پاک نے جو فرمایا ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تمہارا امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. صاف ظاہر ہے اس کی فضیلت، اس کی شان. اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضور کے صحابہ میں سرکار دو عالم کے بعد سارے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر. حضور کے بعد یاد رکھو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ حضور کے بعد افضل جو ہیں شیخین ہیں ابو بکر عمر عثمان علی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ سب سے افضل ابو بکر ہے. وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا جی سب سے آپ سے بھی افضل؟ انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا حضرت کیا دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ حضور نے حکم دیا تھا جب آپ کی بیماری تھی، آپ کی تکلیف تھی، حضور پاک میں اتنی شدید بخار تھا نا کہ حضور بے ہوش ہو جاتے. ٹھنڈی پانی کی مشکیدہ جو ہے نا جی بھر کے حضور کے سر مبارک پہ اور بدن پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے، حضور افاقے میں آ جاتے، اور جیسا ہوش مبارک آتی تو آپ فرماتے کہ ہاں حل صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. پھر حضور بے ہوش ہو گئے. پھر پانی ڈالا گیا، پھر پوچھا ہوش آیا، آپ نے کہا جی انتظار میں ہیں حضور، پھر بے ہوش ہو گئے. یعنی شدید ترین تکلیف کا وہ مرحلہ ہے جب وفات آئی ہے میرے آقا کی. حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، آپ نے فرمایا وہ یہودی عورت نے جو خیبر میں مجھے زہر دیا تھا نا، اس زہر کی وجہ سے ابھی میری آنتیں کٹ رہی ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. ساری زندگی حضور کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن موت کے وقت زہر کی تکلیف ظاہر ہوگی. وجہ کیا تھی؟ اللہ چاہتے تھے کہ شہادت کا مرتبہ بھی محمد مصطفیٰ کو مل جائے.
کہ آپ کے مدارج ایسے بلند ہیں لیکن یہ مرتبہ بھی حضور سے نہ رہ جائے، حضور شہید بھی ہو جائیں۔ اور اس وقت حضور کی تکلیف کا یہ عالم تھا کہ حضور اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی فی سکرات الموت، کہ یا اللہ اس موت کی شدت میں میری مدد فرما۔ یاد رکھو کہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کے نبی پاک ہیں، یہ نہ سمجھا کرو جی فلاں آدمی پہ موت مشکل آئی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، کبھی اس کی شان اور اونچی کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر میرے محبوب کا تو یہ عالم تھا نا، وہ یہ چاہتے تھے اللہ مجھ پہ سختی آ جائے، میری امت کو معاف کر، میری امت پہ رحم فرما دے۔ اسی لیے یعنی آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، اسی زمزم کے کنویں پر میرے محبوب رحمت دو عالم تشریف لائے، آپ پانی پینا چاہتے تھے، آپ کے چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب ہے، انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے لیے پانی رکھا ہے گھر میں، سرائی میں رکھا ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ مٹی نہ ہو، تو آپ یہاں کھڑے ہو کے اس ڈول سے پانی پیئیں گے، سارا جہان پی رہا ہے اور یہاں تو گرد و غبار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عباس میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پیوں جہاں میری امت پیے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ آج میں ڈول بھی خود کھینچوں اپنے ہاتھ سے، اور ڈول کھینچ کے پھر میں پانی پیوں، لیکن میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں کہ قیامت تک پھر ڈول کھینچنے پہ بھی لڑتے رہیں گے، اس لیے میں نہیں کھینچتا تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے مزدلفہ کی رات میں سرکار دو عالم نے، رحمت دو عالم نے کبھی سفر میں بھی تہجد نہیں چھوڑی، آپ سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، لیکن مزدلفہ کی رات حضور عشاء پڑھ کے سو گئے، تہجد نہیں پڑھی۔ تو محدثین نے لکھا وجہ کیا تھی؟ حضور نے امت پہ رحمت کی کہ کل کنکری مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، سر مڈانا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، میری امت کو تکلیف نہ ہو، رات آرام کر لیں، فریش ہو جائیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں وہ تکلیف جو ہے وہ بھی حکمت تھی تاکہ امت پہ آسانی ہو۔ تو اب جب حضور نے پوچھا اور حضور نے اندازہ لگایا کہ شاید میں نہ جا سکوں، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت علی نے کہا وہ شریف آدمی جس کو نبی نے اپنے مصلی پہ زندگی میں کھڑا کیا ہے، اور نبی کا فرمان ہے مصلی پہ وہ کھڑا ہو جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، تو معلوم ہوا ابو بکر سب سے بڑا عالم تھا، کوئی اور عالم ہوتا حضور اس کا حکم دیتے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ ہاں بھائی، تو یاد رکھو کہ امام بننا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، یہ تو سب سے بڑی فضیلت کی دلیل ہے اور سب سے بڑی افضلیت کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن امام بننا ذمہ داری بھی بڑی ہے، اس لیے اگر کبھی امام بنے تو پھر پورے حقوق کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تمام مقتدیوں کا اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، وہ مسئول ہوتا ہے سب کے بارے میں، پھر اس کو شرائط کا بھی خیال ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کہاں چیزیں ہیں جب میں چھوڑوں گا تو سجدہ سہو آئے گا، اور کون سی چیزیں ہیں جہاں سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ اگر یہ سارے مسائل نہیں جانتا ہوگا بیچارہ تو وہ کیسے نماز پڑھائے گا؟ اگر پڑھائے گا تو بس ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، اور کیا ہو سکتا۔ امام کی تو بڑی شان ہے، کو مذاق ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے تمام انبیاء کا حضور کو امام بنایا، تاکہ امام الانبیاء والمرسلین، تاکہ آپ کو یہ شرف بھی ملے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کے آپ ہی امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ انشورنس کرواتے ہیں، بھی بالکل ناجائز ہے۔ یاد رکھو ایک ہوتا ہے کہ مثلا یورپ ہے، بعض ملک ہیں، ان میں بغیر انشورنس کے آپ رہ نہیں سکتے، ہر حال میں آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے، وہ تو مجبور ہیں آپ، اس گورنمنٹ کا قانون ہے، آپ کیا کریں۔
ورنہ نہ آپ کا علاج ہوگا، نہ آپ کا معالجہ ہوگا، نہ آپ کو قرض ملے گا، نہ آپ کا کوئی اعتماد کرے گا۔ انشورنس پالیسی نہیں ہے تو آپ کو وہاں تو اگر آپ نے مثلا ایک مثال کے طور پہ کوئی اینک بھی خریدی ہے نا، اس کی بھی انشورنس کریں گے۔ آپ کا گھر ہے انشور ہے، گاڑی ہے انشور ہے، آپ کے اپنا بدن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب انشور ہیں۔ وہ ایک دفعہ میں نیو یارک میں تھا شاید، تو ایسے گپ شپ ہو رہی تھی دوستوں کے ساتھ، کہنے لگا مکی صاحب ہمارا کیا ہے، اب ہمارے بچے بھی سرکاری ہیں، یہ سارے انشورڈ ہیں۔ میں نے کہا یہ سارے انشورنس پہ ہیں، ان کو کوئی چوٹ لگ جائے، دھکا لگ جائے، خوش ہیں، کہتے لگنے دو، پیسے ملیں گے، یہ تو سارے انشورنس پہ ہیں۔ تو بہرحال شریعت میں یہ حرام ہے، کیوں؟ اس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے 20 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی ہم نے 1 لاکھ روپے کی قسطیں جمع کرائی تھیں، حادثہ ہو گیا، مر گیا، 20 لاکھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جوا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ 100 پھینکو اور 1000 آ جائے۔ جوئے کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے پتا پھینکا ہے 100 کا، مل گیا 1000، آپ نے ڈالا 1000 مل گیا 10,000، یہی تو جوا ہے۔ ہم نے ابھی قسطیں دی 1 لاکھ، مل گیا 20 لاکھ، تو یہ جوا ہے۔ اچھا، جس بندے نے انشورنس نہیں کرائی وہ اگر اپنے وقت تک زندہ رہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، نہیں مرا، اب اس کو وہ جتنے پیسے ہیں وہ بھی دیں گے، اس کا سود بھی دیں گے۔ تو اب سود بھی آ گیا، تو اس کے اندر تو سود بھی ہے، جوا بھی ہے، لہذا ڈبل حرام۔ اچھا، ویسے بھی خیال کیا کریں کہ باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کو بعض اوقات مثلا بیوی نے 30 لاکھ 40 لاکھ کی انشورنس کرائی ہوئی ہے، یا خاوند نے 50 لاکھ، تو بیوی انتظار میں ہوتی ہے کہ خاوند کب مرے تاکہ مجھے تو 50 لاکھ ملے نا۔ خاوند تو اور بھی مل جائیں گے، خاوند کا کیا ہے کہ ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، تو 50 لاکھ۔ اچھا، خاوند انتظار میں ہوتا ہے کہ یار جان چھوٹے یہ مرے، مجھے 30 لاکھ بھی ملیں گے، بیوی اور بھی لے آؤں گا، اس میں تو 2 لاکھ خرچہ ہوگا۔ تو ایسی چیز کرانے کا کیا فائدہ کہ دونوں ایک دوسرے کی موت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں؟ اسی لیے شریعت نے حرام کیا ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ جو ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، اہل بدعت کے پیچھے نماز ناجائز ہے، کیونکہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو بندہ کسی اہل بدعت کی عزت و توقیر کرے اس نے اسلام کی توہین کی ہے۔ تو اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ ہم اس کو کہیں گے جی آپ ہمارے امام بنے؟ یہ تو سب سے بڑی عزت ہے، یہ تو تمہارے نزدیک مصلی کی قیمت نہیں ہے نا، ورنہ اس سے بڑی عزت اور ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو 3 ہو جاتی ہیں، اور بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ 3 سے 1 ہوتی ہے۔ بہرحال جو اس بات کے دعوے دار ہیں، ورنہ جمہور ائمہ اسی بات پہ ہیں، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ 3 1 ہوتی ہیں وہ ان کے پاس دلیل ہوگی اور وہ فتوے کے ذمہ دار وہ ہوں گے قیامت میں۔ بہر صورت، اور دوسری بات یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جہاں کوئی مسئلہ ہو نا وہ احتیاط بڑی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ اب وہ عمل کرتے ہیں، مثلا آپ میقات سے آ رہے تھے، آپ آ رہے تھے نوکری پہ، آپ آ رہے تھے ڈیوٹی پہ، آپ نے احرام نہیں باندھا۔ اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، کہ آپ کی نیت ہی نہیں تھی حج کی نہ عمرے کی، لہذا احرام نہیں باندھا تو نہیں باندھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر حال میں احرام باندھے۔ اچھا، ایمان سے کہیں اگر احرام باندھ لے تو کیا وہ امام کہتے ہیں کہ اس کو نہیں باندھنا چاہیے تھا؟
وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ باندھے تو جرمانہ نہیں ہوگا. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ نہ باندھو، وہ بھی کہتے ہیں ہر حال میں احرام باندھے. اگر نہیں باندھا اور ڈپٹی پہ آ رہا تھا تو جرمانہ نہیں ہوگا. اچھا، قیامت والے دن فیصلہ ہو گیا کہ جناب احرام باندھنا ضروری تھا. دیکھو نا، قیامت میں آخر دو مسئلے میں سے حق مانا جائے گا نا، ایک تو رہ جائے گا نا. اب فیصلہ ہو گیا کہ احرام ہر حال میں ضروری تھا، تو جس نے نہیں باندھا وہ کیا کرے گا؟ اچھا، فیصلہ ہو گیا کہ احرام باندھنا ضروری نہیں تھا، جس نے باندھا اس کو تو عمرے کا ثواب ملے گا نا، اس کا عمرہ ضائع نہیں جا رہا نا. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. پھر حضرت عمر جیسے آدمی نے اعلان کیا ہے کہ 3 کی 3 ہوتی ہیں، اور تمام صحابہ میں سے پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا حضرت عمر کے فیصلے پر. تو بہرحال یعنی احناف کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ان حضرات سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں لے لیں، یا سب سے بہتر یہ ہے کہ یہاں جو سعودی عرب میں دارالافتاء ہے نا، یہاں بڑے محتاط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے احتیاط سے فتویٰ دیتے ہیں. ان کو آپ درخواست دے کے لکھیں صحیح صورتحال کیا ہے، پھر ان کے فتویٰ لینے کے بعد آپ اس پہ عمل کر لیں. کہتے جی کہ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں ایک مدرسہ ہے انھے والا، وہاں مولوی غلام رسول صاحب ہوتے تھے، وہاں آپ نے پڑھا ہے. وہ تو میرے خیال میں پڑھنے سے پہلے مر گئے. میرے خیال میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا، مولوی غلام رسول صاحب فوت ہو گئے تھے. تو میں نے ان سے کیسے پڑھا؟ مولانا غلام رسول ایک تو تھے استاد انھے والے، ایک تھے استاد غلام رسول کالا، ایک تھے استاد رسول خان جو استاد الکل تھے. وہ سب مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یہ مشہور علماء. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے پڑھا ہو، یہ ممکن ہے. ویسے مجھے یاد نہیں آتا کہ والد صاحب، میرے خیال میں والد صاحب نے نحو وغیرہ جو ہے نا مولانا عبد الرحمان سے پڑھی ہے، اور بیٹ کیسر شہر سلطان کے قریب ایک جگہ ہوتی تھی تو وہاں شاید انہوں نے پڑھی ہے، میرا جو اندازہ ہے. بہرحال یہ بڑے عالم تھے، مولانا غلام رسول انی والے، مولانا غلام رسول کالا اور استاد رسول خان. یہ بڑے علماء میں سے تھے، وہ بڑے بڑے علماء. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ استاد غلام رسول کالا اور مولوی غلام رسول اننے والے جو تھے نا، یہ فرماتے تھے کہ نحو کی کتابیں اگر ساری دنیا سے جلا دی جائیں نا تو ہم یاد لکھ دیں گے دوبارہ. اتنے بڑے عالم تھے، لیکن ان کے دور سے میں پہلے پیدا ہی نہیں ہوا. پڑھتا میں نے وہاں کیا پڑھنا تھا پھر. اور پھر بات یاد رکھو، میں تو پیدا ہی مکے میں ہوا، اور میں نے ابتدائی تعلیم بھی مکے میں حاصل کی. نہ یہاں اننے والے تھے اور نہ یہاں بیٹ کیسر والے تھے. میری تو پیدائش مکہ شریف کی ہے، محلہ مسئلہ میں پیدا ہوا، اور ابتدائی حفظ قرآن بھی میں نے یہیں کیا ہے. اور یہاں کے مدرسہ جو تھا فخریہ عثمانیہ، میں اس میں پڑھتا رہا. اور پھر کچھ علماء جو تھے حرمین الشریفین کے، ان سے علم کا استفادہ کیا. پھر پاکستان بھی چلا گیا، پاکستان میں جا کے پھر میں نے علم حاصل کیا. بہرحال وہ لوگ مجھ سے پہلے کے لوگ ہیں، میں نے نہیں پڑھا ہے. لیکن اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. مولانا رسول خان اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر قرآن ہے معارف القرآن، اور جو شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ کے، بڑے کبیر علماء میں سے تھے. وہ مدرسے میں بیٹھے ہوتے نا تو حضرت رسول خان مدرسے کے اس کونے سے گزر رہے ہوتے تو حضرت یہ مولوی ادریس صاحب یہاں کھڑے ہو جائے، اور جی حضرت میں نے کہا السلام علیکم، اجی حضرت میں نے کہا السلام علیکم. اب شاگرد ہنس رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت نہ تو حضرت نے دیکھا ہے نہ حضرت نے سنا. اور ابھی تمہیں کیا پتا میرا استاد ہے گزر رہا ہے، میں کیسے بیٹھا رہوں. یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اتنا بڑا ادب تھا، اتنا بڑا احترام تھا. انہی کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا رسول خان صاحب کا، یہ دارالعلوم دیوبند میں بھی رہے ہیں، تقریباً صدر مدرس رہے. انہی کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک دن کہنے لگے کہ بھائی اور اچھا ہو نہ ہو، ہندوستان میں آنے کے بعد ہمیں اردو زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو گیا. ایک طالب بیٹھا تھا شرارتی،
اس نے کہا حضرت زبان والوں کو آتی ہے، آپ اردو بول لیتے ہیں، تھوڑا کہ آپ کو اردو پہ عبور ہو گیا، آپ کو کہاں اردو آتی ہے؟ اب استاد تھے، غصہ آ گیا، کہنے لگے ابے نالائق کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اچھا بتائیں، کریلا اور نیم چڑھا اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو اردو آتی ہے نا، تو اردو کا محاورہ ہے کریلا اور نیم چڑھا، اس کا ترجمہ کریں۔ کہنے لگے بھائی اس کا تو مشکل ہو گئی۔ کہنے لگے اچھا اس کا معنی ہے کریلا آدھا پکا آدھا کچا۔ میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نیم مانا ہوتا ہے آدھا، اور نیم لیا فارسی سے، اور چڑھا آپ کہتے ہیں نا گڑ چڑھ گیا یعنی زیادہ پک گیا، تو وہاں سے وہ لے لیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہی اردو آتی ہے؟ یہ تو محاورہ ہے کہ کوئی آدمی اگر بہت چڑچڑا ہو نا تو اس کو کہتے ہیں کہ یار کریلا اور نیم چڑھا۔ ایک تو کریلا پہلے کڑوا ہوتا ہے، پھر اس کی بیل بھی نیم کے درخت پہ پڑی ہو تو اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو مانا یہ ہے یہ تو محاورہ ہے، حضرت آپ کو اردو کہاں سے آتی؟ فرمایا ہاں بھائی ٹھیک کہتے ہیں آپ، اردو نہیں آتی ہمیں۔ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ ہم تو بھائی ان کے میرے خیال شاگردوں کے شاگردوں سے کہیں پڑھے ہوں گے۔ ہم نے جو علم پڑھا ہے وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم تو شاید ان کے شاگردوں سے جا کے پڑھا ہو تو پتہ نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے گاؤں میں مدرسہ بنا رہے ہیں، مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ آپ ایسا کرو زکوٰۃ کے پیسے جو بچے ہیں نا ان کو دے دو، تقسیم کر دو۔ مثلا 20,000 ہے، وہاں 20 طالب تو ہیں نا، یا 40 طالب ہے، 500 سب کو دے۔ ان کو کہو بیٹا دیکھو ہم نے آپ کو دے دیا زکوٰۃ کے، آپ مالک بن گئے، اسی مدرسے میں تم نے پڑھنا ہے، مدرسے کو چندہ دے دو۔ وہ طالب اگر چندہ دے دیں تو پھر حلال ہو جائے گا، لگا دو مسجد پہ۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی اپنے لیے مسئلے ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ ہم نے اپنے لیے نہیں ڈھونڈا، حدیث پاک ہے۔ حضور پاک ایک بی بی کے گھر میں تشریف لائے تو گوشت پک رہا تھا بکرے کا۔ انہوں نے جب حضور کے سامنے کھانا رکھا تو کھانے میں وہ سرکہ رکھا، گوشت نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندی ہو کیا بات ہے، تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہے، مجھے گوشت نہیں کھلاتے؟ انہوں نے کہا حضور یہ گوشت صدقے کا ہے، کسی نے دیا ہے، یہ صدقے کا گوشت ہے، اور آپ کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں۔ تو ہم آپ کو کیسے فرمایا لکی صدقتن ولی ہدیتن؟ آپ نے فرمایا عجیب عورت ہو، صدقہ وہ تمہیں دے گیا، تم تو مجھے ہدیہ کرو گی نا۔ تو یہ تعویلیں نہیں ہوتی ہیں، قرآن حدیث میں ہوتا ہے، علماء اپنی طرف سے کچھ نہیں بناتے۔ صدقہ کا گوشت کس کو دینا چاہیے؟ غریبوں کو دینا چاہیے، اور کس کو دینا چاہیے؟ صلاۃ و تسبیح کے بڑے فضائل ہیں، حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی عمل ہوتا ہے۔ اعراف جو ہے یعنی جنت اور جہنم کے درمیان میں، ماذا يفعل المحسود اذا كان عالما بمن حسده فليدعو من الله وليكثر بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين فليدعو فليكثر بهذا الدعاء ان شاء الله لا يضره حسد حاسد۔ بالوں میں خداب لگانا بالکل جائز ہے، کالا نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے رنگ لگا لو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان سے کبھی جھگڑا نہ کرو، جو نہیں کرتے ہیں ان پر کبھی زور نہ لگاؤ، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو حضور کی کوئی صحیح قولی حدیث نہیں ہے، اور دوسرا ایک حدیث میں حضور نے منع بھی فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھلائی ہے اور صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لیکن جو اٹھاتے ہیں جھگڑے نہ کیا کرو، یہ تو اعلیٰ اولا سنت کی باتیں ہیں، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اب جب ہم غسل کرتے ہیں
تو ہمارا وضو ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہے. کیا مانا؟ ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی دیا، چہرہ دھویا، اچھی طرح وضو کیا، پھر پانی بہایا، تو اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے آپ نے بس ایسے پانی ڈال دیا تو وضو نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جی ہاں بہت ساری عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں، تو اچھا بات ہے، باقی کام بھی تو سارے وہ مردوں کی طرح کر رہی ہیں نا. باقی کون سا کام بچا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ اسی طرح دھکے دیتی ہیں، اسی طرح چہرہ کھلا ہوا ہے، اسی طرح جناب جین پہنی ہوئی ہے، اسی طرح پینٹ پہنی ہوئی ہے، تو ایک کام یہ بھی کر لیتی ہیں تو کیا حرج ہے؟